میرے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے ہیں جاوید احمد رانا، یہ سینئر کیبنٹ منسٹر ہیں جموں کشمیر گورنمنٹ۔ نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے آپ کا دھنیہ واد۔ رانا صاحب، اسٹیٹ ہوڈ کا ایشو جو ہے کئی دنوں سے لگاتار اس پر ابھی آپ نے دیکھا کانگریس نے بھی پروٹیسٹ کیا اس میں، چاہے جموں میں، سری نگر میں اور دلی میں، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو آپ کی سرکار ایک اسپیشل سیشن اسمبلی کا کنوے کروانا چاہتی ہے، 2 یا 3 دن کا، جس میں اس پر ڈسکشن ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، ابھی تو میرے نالج میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پچھلے ایک ہفتہ سے میں پیر بنجال کے ٹور پہ تھا اور پھر جموں میں ہوں۔ سیشن جو ہے وہ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے۔ کچھ ایشوز ہیں جن پہ بات چیت ہو سکتی ہے، اور سیشن بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب پاسبلٹی ہے کہ اس پہ جو اسٹیٹ ہوڈ ایک بڑا ایشو ہے، اس پر اسپیشل سیشن ہو سکتا ہے؟ مطلب ہم نے پہلے ہی دن جب کیبنٹ بنی، پہلی کیبنٹ میں ہی ایک ریزولوشن جو ہے ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجا تھا ریگارڈنگ ریوائول آف اسٹیٹ اسٹیٹس، اور ایک ریزولوشن جو ہے وہ اسمبلی میں بھی لایا تھا۔ اسی ضمن میں ایک لمبی چوڑی بحث بھی ہوئی، اور اس پہ کہیں فورم پہ ڈسکشن بھی ہو چکی ہے کہ جو ریاست کا جو درجہ ہے اس کے لیے خود پردھان منتری صاحب نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے کہا کہ دلی سے دوری، دل سے دوری، تو دوریاں ختم کرنے کی بات انہوں نے کی، لیکن عمل تو ابھی تک ہوا نہیں۔ سپریم کورٹ کی بھی ڈائریکشن تھی، اب اسٹیٹ مل جانا چاہیے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ۔ اگر گورنمنٹ آف انڈیا اگر انصاف کرے تو اب اسٹیٹ تو دے دینی چاہیے لوگوں کو۔ جموں کشمیر کے لوگوں نے ایک بڑا مینڈیٹ دیا ہے نیشنل کانفرنس کو، ہمیں کام کرنے دیجیے۔ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور قربانیاں دینے کے بعد ہم لوگ پھر لوگوں کے مینڈیٹ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس بڑے دیش کی ڈیموکریسی میں ہمارا ایک یوگدان ہے، اور اس یوگدان میں ہمیں اپنا حصہ بانٹنے دیں۔ ہمارا گلا کیوں گھونٹ کے رکھا ہے؟ مطلب کام کرنے نہیں دے رہے ہیں آپ کو؟ اب دیکھیے، اسٹیٹ کا جو ہماری اسٹیٹ ہے، آپ نے کہا ڈیلیمیٹیشن ہوگی، الیکشن ہوگا اور اسٹیٹ کا درجہ واپس دیا جائے گا۔ ڈیلیمیٹیشن بھی ہو گئی، آپ کا الیکشن بھی ہو گیا، تو اب الیکشن کے بعد 10 مہینے بھی ہو گئے، تو کب تک؟ آخر کب تک؟ آپ کو تو جو بزنس رول جو آپ نے کیبنٹ نے سینکشن کے اپروو کیے تھے، وہ بزنس رول کی فائل بھی ابھی ایل جی کے پاس ہے، وہ بھی ابھی تک آپ کو نہیں، اس میں اپروول نہیں اسی لیے کیا کہہ رہا ہوں نا کہ گلا کیوں گھونٹا ہوا ہے، کہ ڈیموکریسی میں یہ تو نہیں ہوتا ہے۔ ایک ڈیموکریٹک ملک میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ڈیموکریسی ہے تو یہ میں نے تو یہی کہا کہ جب یہاں ڈیفنس منسٹر صاحب آئے توتی پیر والے معاملے کو لے کے، وہاں توتی پیر جو سرن کوٹ میں جب ہمارے کچھ آرمی کے جوان بھی شہید ہو گئے تھے اور ہمارے کچھ لوگ بھی، تو میں نے یہ ڈیفنس منسٹر صاحب کو کہا کہ آپ اسٹیٹ میں الیکشن کروائیے، ڈیموکریسی کو بحال کیجیے۔ اگر یہاں آئیڈیالوجیکلی ہم آر ایس ایس کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، اگر آر ایس ایس ہی چن کے آتی ہے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ الیکشن تو کروائیے، اسٹیٹ کا درجہ تو واپس دیجیے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اگر پبلک آر ایس ایس کو مینڈیٹ دیتی ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، اس کی جان الفی دی۔ آپ نے کہا سسٹم میں بیلنس کیجیے۔ اسٹیٹ ہوڈ کے ایشو پہ کانگریس نے پروٹیسٹ کیا ابھی حال ہی میں، سری نگر میں کیا، جموں میں کیا، اور پھر دلی میں کیا۔ اس کے بعد سی ایم صاحب کا ایک بیان آتا ہے کہ دیکھیے صاحب، کانگریس نے پروٹیسٹ کیا لیکن ہمیں بلایا نہیں، یا ہمیں صرف نیوز پیپرز کے تھرو پتہ چلا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کانگریس اگر آپ کو بھی ساتھ لے کر چلتی
تو وہ جو پروٹیسٹ انہوں نے کیا ایک اسٹرانگ بیسس پہ چلتا یا اس کی آواز بلند ہوتی؟ ظاہر ہے کہ سب مل کے اگر کوئی آواز اٹھائیں گے تو اس آواز میں زیادہ طاقت ہوگی. اور کانگریس نے اپنے بل بوتے بھی کیا, نیشنل کانفرنس کے ساتھ کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا. اگر مل کے کریں گے ہم تو اس میں اس آواز میں زیادہ طاقت ہوگی. اسٹیٹ تو سب چاہتے ہیں, اسٹیٹ کون نہیں چاہتا ہے. بی جے پی چاہتی ہے. ایون تو ہمارے بی جے پی کے جو ہمارے ساتھی کولیگز لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ تو روتے ہیں, رونا روتے ہیں کہ جب کب اسٹیٹ واپس آئے گی. لیکن کیمرہ کے سامنے تو وہ بولتے ہیں کہ اپروپریٹ ٹائم پہ ملنا ہے. اب پھر ان کو کولو فیل میں تو تضاد تو ہے, ٹاپ ٹو باٹم. یہ ہمارا ہمیشہ کہنا یہ رہا ہے کہ ان کے کولو فیل میں اگر تضاد نہ ہو تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ریاست کا درجہ جو ہے وہ ہم دے دیں گے الیکشن کے بعد. تو الیکشن تو 10 مہینے ہو گئے. اب یہ سننے میں بھی آ رہا تھا کہ نہیں جی اب سرنو اسمبلی کے الیکشن ہوں گے, کیونکہ وہ آپ نے الیکشن جو یو ٹی میں لڑا تھا. بھائی آپ نے کہا تھا نا ڈیلیمیٹیشن ہوگی پھر الیکشن ہوگا. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ ڈیلیمیٹیشن ہوگی اور پھر اسٹیٹ کا درجہ دیں گے اور پھر الیکشن ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے اسٹیٹ کا درجہ واپس دے دینا چاہیے اور اس سے پہلے سسٹم کو بیلنس کرنا چاہیے. سسٹم کو بیلنس کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ کانگریس جو ہے سسٹم میں بیلنس نہیں ہے, انتظامیہ میں بیلنس نہیں ہے. کنٹریبیوشن ہے یہ خراب ہوتے ہیں, وہ کیا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ کانگریس نے آپ سے بات نہیں کی. کانگریس کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان سے بات نہیں کر رہے ہیں. پچھلے 10 مہینے میں کوآرڈینیشن کمیٹی کوئی میٹنگ نہیں ہو, ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو, اور اب وہ مانگ کر رہے ہیں. میں ابھی کرا صاحب سے مل کے آیا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ کوآرڈینیشن کمیٹی بننی چاہیے. جس طرح 2009 میں جتنے بھی ایشوز ہوتے تھے, بولتے ہیں کہ اگر کوآرڈینیشن کمیٹی ہوتی تو ہو سکتا اس چیز میں ڈسکس ہوتا, اس کمیٹی میں میٹنگ, اس کمیٹی میں یہ ڈسکشن ہوتا اسٹیٹ ہوڈ پر اور اکٹھے ہم چلتے. لیکن کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہمیں زیادہ ترجیح نہیں دی جا رہی ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں بڑا احترام ہے کانگریس کا, اور کانگریس نیشنل لیول پہ ہم جو ہیں انڈیا بلاک کے ہم سہیوگی ہیں, اور کانگریس بھی اس میں ایک اہم رول کانگریس کا ہے. اب شاید کچھ ہمارے ساتھیوں کو شاید کیوں احساس محرومی ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ترجیح نہیں دے رہی ہے, درد جل رہا ہے ان کا, درد چھلک رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے نیشنل کانفرنس کو کہ ہم صرف 6 ہیں. ان کو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ پورے انڈیا میں ہمارا بھی یہ ان کو ہی احساس ہو رہا ہے کہ وہ 6 ہیں, ہمارے لیے 6 بھی سر ماتھے پہ ہیں. ان کو ہی احساس ہے, اپنی کمزوری کا ان کو ہی احساس ہو رہا ہے, ہمیں نہیں. لیکن پھر آپ ان کو کیوں, اگر وہ پروٹیسٹ 6 بھی سر ماتھے ہمارے لیے, ان کا بڑا احترام ہے. 6 بھی ہیں تو ہیں, اگر نہ بھی ہوتے تو ہم سہیوگی تو ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کرا صاحب کو اس میں صلاح مشورہ کر کے ہی یہ اسٹیپ اٹھانا چاہیے تھا. کانگریس نے صلاح مشورہ نہیں کیا ہے, انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو ٹھیک کیا. اگر آپ کو بلایا ہوتا تو آپ بھی بحالی کے لیے اگر بلایا ہوتا تو ہم بھی اپنے جو پولیٹیکل فورم ہمارا ہے, ورکنگ کمیٹی ہے, اس میں ڈسکس کرتے, ہم بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے. کل میں غلام نبی آزاد کے پاس تھا, ان سے جب میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ سینٹر کو دینا ہے, اگر سینٹر نے چھینا ہے انہی کو دینا ہے, تو ان کے ساتھ بات چیت کیجیے, سڑکوں پہ مت آئیے, ان کے ساتھ بات چیت, ان کو ڈیلیگیشن کے روپ میں جائیے, ان کو انگیج کیجیے. تو کیا لگتا ہے کہ انگیجمنٹ لیکنگ ہے, کہیں طریقے سے جو انگیجمنٹ ہے وہ لیک کر رہی ہے, آپ ان سے زیادہ یہاں کوئی لابنگ اور انگیجمنٹ کا تو مجھے لگتا نہیں. ایک واضح ہے, جموں کشمیر ایک اسٹیٹ تھی, اس کا درجہ 5 اگست 2019 کو ڈیگریڈ کیا گیا, اور دیش کی لیڈرشپ نے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا, ایک ایفیڈیوٹ دے دیا کہ الیکشن کے فوراً بعد ہم جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس دیں گے. اور پرائم منسٹر صاحب کی بہت سی اسٹیٹمنٹس ہیں, ہوم منسٹر صاحب کی ہیں,
کہ ڈیلیمیٹیشن الیکشن اور اس کے بعد جموں کشمیر کی ریاست کا درجہ واپس اس کو دیا جائے گا، تو وہ دے دینا چاہیے آپ. کیا کورٹ جا سکتے ہیں آپ لیگلی، آپ فائٹ یہ کر سب کچھ ہو گیا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے، ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے، ہم سڑکوں پہ بھی اتریں گے. آپ سڑکوں پہ بھی اتریں گے، گورنمنٹ ہو کے بھی آپ سڑکوں پہ اتریں گے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بندے گئے ہیں. لیکن بی جے پی کہہ رہی ہے کہ دیکھیے صاحب، ان کو عادت سی ہو گئی ہے، یہ بیسیکلی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے پاس سب کچھ ہے، پاور سب کچھ ہے، لیکن یہ ڈیلیورنس نہیں کر پا رہے ہیں زمین سطح پہ. پچھلے 9-10 مہینے میں مجھے انہوں نے بتائیے کچھ پاورز ہمارے پاس کیا ہیں؟ کل جو ہوا ہے، جو میں نے سسٹم کی بیلنس کا کہا ہے، اور میں نے جو یہ کہا ہے کہ 2 آدمی کے سسپینشن سے معاملہ حل نہیں ہے، تو اگر کوئی سسٹم یہاں بیلنس ہوتا یا سسٹم یہاں کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتا تو یہاں کتنے پھیر بدل کیے ہوئے ہوتے ایڈمنسٹریشن میں. کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے تحت کام چلتا ہے نا. لیکن ایک آدمی کے کام چلانے سے کام نہیں چلتا ہے، کلیکٹیو رسپانسبلٹی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ڈپارٹمنٹس ان کے پاس ہے، پولیسنگ کے بغیر سب کچھ ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کر نہیں رہے ہیں. باقی کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کوئی پرومس پھر نہیں ہے، ان امپلائمنٹ کے لیے ڈیلیویجرز کا. باقی سب کچھ کر رہے ہیں، باقی سب کچھ کر رہے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے ورکس ہو رہے ہیں. اور اس باوجود اس کے کہ آپ دیکھیے جو میرا اپنا ڈپارٹمنٹ جل شکتی ہے، ایک پیسہ نہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے. پاس جو اثاثہ ہمارا اپنا اثاثہ ہے اس کے تحت ہم چلا رہے ہیں، جتنا ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ چلا رہے ہیں. پیسہ نہیں آ رہا آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیمانڈ میں جو یہ کہوں کہ 11,000 کروڑ کی جل شکتی کی لائبلٹی ہے، 11,000 کروڑ کی، پھر بھی اس سسٹم کو ہم چلا رہے ہیں. کیسے چلا رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کیسے چلا رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک دریا دلی، ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کو کی قدر کرتے ہوئے یہ سب چیزیں کر لینی چاہیے. مطلب وہ تو کہتے ہیں بی جے پی کے، دیکھیے ان کے وعدے جو تھے ابھی تک ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، اور اسی لیے یہ ڈائیورٹ وعدے پورے کر لیے نا. پرائم منسٹر صاحب سے لے کے نیچے تک جو ان کے وعدے تھے وہ سب پورے ہو گئے. سپریم کورٹ آف انڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کا درجہ واپس دیں گے، وہ ہو گیا. ہمارے وعدے پورے نہیں. ہمیں 6 سال کا مینڈیٹ ہے، اور 6 سال میں 5 سال کا مینڈیٹ ہے، اور 5 سال میں ہم نے یہ وعدے پورے کرنے ہیں، اور ہم نے کیے بھی ہیں، اور ہم کام کر رہے ہیں. اب ان کے وعدے نہیں، ہمارے وعدے ہیں. ہم نے تو 5 سال کے لیے وعدے کیے ہوئے ہیں. انہوں نے تو کہا تھا ڈیلیمیٹیشن اسٹیٹ کا الیکشن اور اسٹیٹ اسمبلی الیکشن اور اسٹیٹ، ان کا وعدہ، ان کے پرائم منسٹر کا وعدہ بھی وہ وعدہ نہیں سمجھتے. تو لہذا یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال میں اب کافی دیر ہو چکی ہے، ان چیزوں کو سیٹل کر دینا چاہیے. 2 سوال ہے میرے. ایسی چرچا ہے کہ اب کیونکہ 10 مہینے ہو گئے ہیں، کیبنٹ ایکسپینشن ہو سکتا ہے، ایسی چرچائیں بہت زوروں سے کیا کوئی سمبھاونا ہے اس کی؟ دیکھیے وہ چیف منسٹر صاحب کا پروگریٹو ہے، وہ کسی بھی ٹائم ایکسپینشن کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ تو چیف منسٹر صاحب کا اس میں ایک رول ہوتا ہے. آپ نے جب پہلی کیبنٹ یہاں پہ ہوئی تھی جموں میں، تو ایک 100 ڈیز کا پلان بنا تھا، پھر آپ نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی تھی. اس کے بعد اب تقریباً 9-10 مہینے ہو گئے. کیا آپ کو لگتا ہے ڈیلیورنس ہو رہی ہے؟ آپ نے جو وعدے لوگوں سے بڑے موٹے وعدے بھی کیے ہیں، پولیٹیکل وعدے تو ہے ہی، وہ تو اپنی جگہ، لیکن بہت سارے جیسے گیس کنیکشن فری دینے کی بات کہی، پاور کی بات کہی، مفت دینے کی بات، ڈیلیویجروں کو پکا کرنے کی، 1 لاکھ نوکریاں دینے کی بات کی، بہت سارے وعدے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سمت میں پہل ہو رہی ہے، یا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فیز مینر میں ایکسرسائز کر رہی ہے سرکار، اس فیز مینر میں ہم انشاءاللہ سب چیزیں کریں گے. مطلب یہ ایشورنس ہے کہ جب تک آپ کی گورنمنٹ جب تک ہے، مطلب 5 سال ہے، تب تک یہ سارے کمپلیٹ ہوں گے؟ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے تو لوگوں میں جائیں گے. وہ تو ہم نے کرنا ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے، ہمارا وعدہ ہے، ہم وعدہ بند ہیں یہ سب چیزیں کرنے میں. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے شکریہ. کیمرہ مین چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں.